अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जान पहचान 9वीं क्लास का चौथी किताब का आज पढ़ेंगे हम बहादुर शाह का हाथी। बहादुर शाह का हाथी। तो वीडियो का पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला बख्श इतना ऊंचा हाथी था। मौला बख्श इतना ऊंचा हाथी था कि उसकी कद के बराबर हाथी नज़र से नहीं गुजरा। कि उसकी कद के बराबर हाथी नज़र से नहीं गुजरा। जब उस पर इमारत कस जाती थी तो बस दहली के किसी दरवाजे से निकल नहीं सकता था। जब उस पर इमारत कस जाती थी तो वो दहली के किसी दरवाजे से निकल नहीं सकता था। वो चारों घुटने टेक टेक कर शहर से बाहर जाता। वो चारों घुटने टेक कर शहर से बाहर जाता और इसी तरह अंदर दाखिल होता था। आखिर बहादुर शाह बादशाह ने लाहौरी दरवाजे को तुड़वा कर मौला बख्श ही के वास्ते इतना ऊंचा करवा दिया कि वो माँ इमारत से गुजर जाए। आखिर बहादुर शाह बादशाह ने लाहौर के दरवाजे को तोड़कर मौला बख्श ही के वास्ते इतना ऊंचा करवा दिया कि माँ इमारत से गुजर जाए। अकबर शाह सानी ने ज़माने में एक सौदागर मौला बख्श हाथी को लाया था। अकबर शाह सानी के ज़माने में एक सौदागर मौला बख्श हाथी को लाया था। उसने फेलबान बखारा के एक सिंध थे। उसके फेलबान बखारा के एक सिंध थे क्योंकि किसी और शख्स का बादशाह की तरफ पीट करना बेअदबी थी। क्योंकि किसी और शख्स का बादशाह की तरफ पीट करना बेअदबी थी। बहादुर शाह ने फेलबान को महबात खां की खिताब दिया और जागीर बख्शी। बहादुर शाह ने फेल खां को महबत खां की खिताब दिया और जागीर बख्शी। एक रोज़ मौला बख्श मस्ती में आकर बेकाबू हो गया। सिंध शाह को गाफिल पाकर उसने उन्हें सूंड में लपेट लिया। फिर उसने उनकी एक टांग अपने पाँव के नीचे दबाकर और एक सूंड में पकड़कर उन्हें जिंदा चीर डाला। फिर उसने उनकी एक टांग पाँव के नीचे दबाकर और एक सूंड में पकड़कर जिंदा चीर डाला। सिंध साहब की बीवी का पत्था सा बच्चा 1.5-2 बरस का उसकी गोद में था। सिंध साहब की बेवा का पत्थर सा बच्चा 1.5 बरस का उसकी गोद में था। बेचारी खाविंद के गम में रोती पीटती आई और अपने बच्चे को मौला बख्श के आगे डालकर कहा, ले मोए इसको भी मार डाल। उस वक्त तक मौला बख्श की मस्ती उतर चुकी थी। उसने बच्चे को सूंड से पकड़कर अपने गर्दन पर बिठा लिया।
اس روز سے یہ بچہ مولا بخش کے ساتھ رہتا تھا۔ اس روز سے یہ بچہ مولا بخش کے ساتھ رہتا۔ بچے کے سامنے مولا بخش سے جو کہو وہ فوراً کرتا۔ بچے کے سامنے مولا بخش سے جو کہو وہ فوراً کرتا، اور جہاں یہ بچہ مولا بخش کی آنکھوں سے اوجھل ہوا، مولا بخش نے دنگا کرنا شروع کر دیا۔ اس بچے کا نام رحمت علی تھا۔ جب رحمت علی بڑا ہوا تو اس نے ہم عمر بچوں اس کے ساتھ کھیلنے کو آتے۔ اگر کسی بچے نے سندھ صاحب سے کہا یار گنا نہیں کھلواتے، تو سندھ صاحب مولا بخش سے کہتے کہ مولا بخش ہمارے یار کو یاری دو۔ تو سندھ صاحب مولا بخش سے کہتے مولا بخش ہمارے یار کو یاری دو۔ مولا بخش گنے چھیل کر جس بچے کو سندھ صاحب کہہ دیتے دے دیا کرتا تھا۔ مولا بخش پر سواری کرنے اور گنوے کے لالچ سے لڑکے تمام دن وہیں جمع رہتے۔ مولا بخش پر سواری کرنے اور گنا کے لالچ سے لڑکے تمام دن وہیں جمع رہتے۔ کوئی لڑکا کہتا مولا بخش یار چڈی دلواؤ، تو یہ اپنی سونڈ پر سے یا پاؤں سے ٹیڑھا کر کے اس لڑکے کو اوپر چڑھا لیتا تھا۔ جب لڑکے زیادہ ہوتے اور ان سے کوئی کہتا مولا بخش یاری آؤ، تو مولا بخش گنا چھیل کر سونڈ میں لے لیتا، اور ان میں سے کوئی کہتا مولا بخش یاری آؤ، تو مولا بخش گنا چھیل کر سونڈ میں لے لیتا اور تمام لڑکوں کو نظر بچا کر ان لڑکے پر گنا پھینک دیتا۔ جب چٹکتا مولا بخش کو روٹی دیتا تو وہ ہر نوالے میں سے ایک کنارہ روٹی کا اپنی باچھے سے باہر نکال دیتا۔ جو بھی لڑکا پاس کھڑا ہوتا دوڑ کر اس ٹکڑے کو لپک لیتا تھا۔ جب چٹکتا مولا بخش کو روٹی دیتا تو وہ ہر نوالے میں ایک کنارہ روٹی کا اپنے باچھے سے باہر نکال دیتا تھا۔ جو بھی لڑکا اس کے پاس کھڑا ہوتا دوڑ کر اس ٹکڑے کو پکڑ لیتا تھا۔ ہاتھی کی روٹی 2-3 انچ موٹی ہوتی تھی۔ بچہ اس کو زور کر کے توڑتا اور موڑتا۔ غرض یہ بہزار دقت جب ٹکڑا اس کے ہاتھ آ جاتا تو بچہ وہ ٹکڑا لے کر بھاگ جاتا۔ بہزار دقت جب ٹکڑا اس کے ہاتھ آ جاتا اور بچے کو ٹکڑا لے کر بھاگ جاتا، اس وقت مولا بخش نوالا کھاتا تھا۔ نوالے میں سے جب تلک کوئی بچہ ٹکڑا نہ لے لیتا وہ روٹی نہ کھاتا تھا۔ لڑکوں سے مولا بخش کا بڑا پکا یارانہ تھا۔ جہاں کسی لڑکے نے مولا بخش
جہاں کسی لڑکے نے مولا بخش سے کہا کہ مولا بخش نکی آؤ، مولا بخش اپنا ایک پاؤں اٹھا لیتا تھا۔ مولا بخش اپنا ایک پاؤں اٹھا لیتا تھا اور وہی لڑکا جب گھٹنے کی کہتا تو مولا بخش اپنا پاؤں زمین پر رکھتا تھا، اور وہی لڑکا گھٹنے کی کہتا تو مولا بخش اپنے پاؤں کو زمین پر رکھ لیتا۔ اگر فیل خانے کی کسی آدمی نے بچوں کو دھمکایا اور نکی مانگ کر چلے گئے اگر فیل خانے کی کسی آدمی نے بچے کو دھمکایا اور وہ نکی مانگ کر چلے گئے تو مولا بخش اسی طرح اپنے پاؤں اٹھائے کھڑا اٹھائے رہتا۔ ہر چند سندھ صاحب کہتے ہیں وہ بچہ تھا چلا گیا لیکن مولا بخش کب سنتے تھے جب اسی لڑکے کو بلا کر لاتے اور وہی لڑکا کہتا کہ مولا بخش گھٹنے کی، تب جا کر وہ اپنے پاؤں زمین پر رکھتا۔ تو مولا بخش کب سنتے جب اسی لڑکے کو بلا کر لاتے اور وہی لڑکا کہتا کہ مولا بخش گھٹنے کی، تب جا کر وہ اپنے پاؤں زمین پر رکھتا۔ مولا بخش جب اپنے گنے لاتا تھا اور بازار میں کوئی لڑکا کہتا تھا کہ مولا بخش نکی آؤ تو مولا بخش فوراً اپنا ایک پاؤں اٹھا لیتا۔ چرکٹا ہرچند کہتے ہیں بیٹا چل لیکن کیا مجال جو یہ آگے سرک جائے، جب تک گھٹنے کی وہی لڑکا نہ کہے مولا بخش ٹچ سے مس نہ ہوتا تھا۔ ایک روز فیل بان نے بادشاہ سے عرض کیا حضور، مولا بخش تمام کنے اور راتب کی روٹیاں بانٹ دیتا ہے، بہرے پر حکم دے دیا جائے کہ کوئی لڑکا اس کے پاس نہ آنے پائے۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم دے دیا۔ صبح کو حسب معمول مولا بخش نے لڑکوں کا انتظار کیا۔ جب کوئی لڑکا نہ آیا تو مولا بخش نے کنے نہ کھائے، شام کو راتب نہ کھایا، پانی نہ پیا۔ دوسرا روز گزرا۔ فیل بان نے ہرچند کہا بیٹا روٹی کھا لے۔ لیکن مولا بخش نے کچھ نہ کھایا۔ جب تیسرا روز ہوا تو فیل بان کو خیال ہوا کہ یہ تو مر جائے گا اگر نہ کھائے گا۔ مجبوراً بادشاہ کے پاس گیا اور عرض کی حضور، مولا بخش نے 3 روز سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ سن کر بادشاہ نے فرمایا بھائی میں تو فقیر ہوں اور میرا ہاتھی بھی
ایسا ہی ہے، خدا نے ہم کو اس واسطے دیا ہے کہ بانٹ کر کھائیں۔ پہرے پر حکم دو کہ کسی لڑکے کو نہ روکا جائے۔ غرض جب لڑکے آئے تو مولا بخش نے راتب اور کنے بانٹ کر کھانا شروع کر دیا۔ مولا بخش جب بادشاہ کے روبرو آتا تو دونوں گھٹنے ٹیک کر اور سر جھکا کر سلام کرتا۔ اس کی مستق اپنی اتنی بلند تھی کہ سندھ صاحب کو اوپر بیٹھے ہوئے دکھائی نہیں دیتے تھے اور جب بادشاہ سوار ہوتے تھے تو نہایت ادب سے سر جھکا لیتا تھا۔ اس کہانی کو کس نے لکھا ہے؟ میرا باقر علی دہلوی نے۔